السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر کے ایک اور پروگرام میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آخری پارے کے چھوٹے چھوٹے سوروں کے دروس کے بعد اب وقت آیا ہے کہ ہم اس پارے کی بڑی سوروں کی طرف بڑھیں، اور ظاہر بات ہے کہ ایک سورہ جو تقریباً 20 سے 25 آیات پر مشتمل ہے، 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اس کا درس ایک نشست میں ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے آج کے بعد جتنی بھی سوروں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی وہ تقریباً 2 حصوں میں بٹی ہوگی، اور اس سلسلے کو آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ اللیل سے، اور پھر اس کے بعد میں جو بہت ہی اہم سورے ہیں 30ویں پارے کی، جیسے سورۃ العلق ہے اور سورۃ القدر ہے، سورۃ الضحیٰ ہے اور علم نشرہ ہے، یہ تمام سوروں کا تفسیر یا سوروں کے 10 دینا ہمارے سامنے پیش نظر ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ اللیل کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ میرے ساتھ آج مولانا عبدالستار ندوی صاحب موجود ہیں اور وہ تلاوت کریں گے، ہم اس کا ترجمہ بیان کریں گے اور پھر ایک ایک آیت کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، شاہد ہے یا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور شہادت ہے یا شاہد ہے یا قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے جو پیدا کیا گیا نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں اور کوششوں سے جو حاصل ہوتا ہے وہ جدا جدا ہے، فاما من اعطى واتقى، بس جس نے دیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا، وصدق بالحسنى، اور جس نے تصدیق کی اچھائی کی، فسنيسره لليسرى، بس ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے عاقبت کا راستہ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل سے کام کیا اور بے نیاز ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے تکذیب کی اچھائی کی، نیکی کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے ایک برے انجام کی منزل، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جو کچھ بھی اس کے پاس اس کے مال میں سے ہے اسے کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم کے کھڈے میں ڈال دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو عزیز ناظرین، یہ 11 آیتیں جن کی تلاوت کی گئی اور جن کی ترجمانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، سورۃ اللیل جو ہے اس میں 21 آیتیں ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ آج کے اس چھوٹی سی نشست میں ہم 21 آیتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس سورے کو اور اسی طریقے سے آگے آنے والی سوروں کو انشاءاللہ تعالی 2 نشستوں میں کور کیا جائے گا، ان کا احاطہ کیا جائے گا۔ سورۃ اللیل جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ سورۃ الشمس کے بعد میں فوراً یہ اس سے لگ کر یہ متصل سورہ ہے، اور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ہی عنوان ہے، ایک ہی تھیم ہے، جس کے 2 مختلف پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 2 صورتوں میں بیان کیے ہیں۔ اور جیسے کہ سورۃ الشمس میں
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی کلیدی آیت جو اس سورے میں ہے، اور وہ آیت ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ ناکامیاب ہوا، نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا یا گندا کیا۔ تو جس طریقے سے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں یا ان دو جماعتوں میں سے دو افراد کا ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے انہی دو افراد کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ اس سورے میں بھی کر رہا ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کر جو ہے وہ چیزوں کا بیان کیا ہے جس سے نفس جو ہے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے یا نفس جو ہے آلودہ ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتائج جو کیا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں پڑھنے والے اور مخاطبین کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو میرے خیال سے ہم اس کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ یہ واللیل اذا یغشا واو قسمیہ ہے، قسم کے لیے ہے، اور قسم کا مطلب وہی شہادت ہے، گواہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی قسمیں کھائی ہیں اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی مخاطب کی توجہ کو زیادہ سے زیادہ اٹینشن میں لانے کے لیے اور پھر متوجہ کرنے کے لیے انسان کے ذہن کو قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ قسمیں کھانے کی وجہ عام طور سے انسان جب قسم کھاتا ہے تو اللہ کی قسم کھاتا ہے، لیکن اللہ جو قسم کھاتا ہے تو اللہ کے لیے ہر چیز برابر ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کا مقصد شہادت دینا ہے کہ دیکھو یہ چیز بھی ہماری بات پہ گواہ ہے۔ تو یہاں واللیل اذا یغشا کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ غاشیہ یغشا کی میننگ آتی ہے پھیل جانا، چھا جانا۔ تو اللہ نے یہاں رات کی قسم کھائی ہے، اس کے بعد پھر دن کی قسم کھائی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ یعنی دو متضاد چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی دو متضاد چیزوں کی قسم ہے، مرد کی، ذکر کی یعنی نر کی، اور مادہ کی۔ یعنی دو متضاد چیزوں کی قسمیں کھانے کی وجوہات مفسرین نے دو بتائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قسم کھا کے یہ بتانا چاہ رہا کہ جس طریقے سے یہ دو متضاد چیزیں ہیں اس طریقے سے تمہارے اعمال بھی دو قسم کے ہیں متضاد۔ کسی کے اعمال بہت اچھے ہیں، کسی کے اعمال بہت خراب۔ اور ایک اشارہ تو یہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا۔ قرآن شریف میں بھی اس بارے میں سورہ زاریات میں ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہاں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یاد دہانی نصیحت یہاں یہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ علامہ وہ صاحب تدبر نے لکھا، صاحب تدبر نے یہ لکھا کہ یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کا بھی جوڑا ہے اور وہ ہے آخرت۔ لعلکم تذکرون، تاکہ جوڑوں کو دیکھ کر کے تم نصیحت حاصل کر سکو تو تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس دنیا میں تم زندہ ہو یہ تنہا نہیں ہے بلکہ اس کا بھی جوڑا ہے اور وہ ہے آخرت۔ وما خلق الذکر والانثی میں کچھ اور آپ کہنا چاہیں گے؟ جی وما خلق الذکر والانثی کے اندر مفکرین نے بہت ساری باتوں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ یہاں نر اور مادہ صرف انسان یا جانوروں میں نہیں ہے، نر اور مادہ کا وجود ایون عالم نباتات میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو نر اور مادہ نہ لیتے ہوئے اگر جوڑے جوڑے ہم سمجھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے۔ اور جیسے ہمارے سامنے خوشی کے ساتھ میں غم ہے، قطب شمالی کے ساتھ میں قطب جنوبی ہے، پازیٹیو کے ساتھ میں نگیٹیو ہے، اور ان چیزوں سے جو ہے پوری دنیا میں مثالیں جو ہیں ہمارے سامنے بھری پڑی ہے۔ تو ایک سوال جو آدمی کے ذہن میں آتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو یہ سوال کی طرف اس کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کا جوڑ کیا ہے، تو آدمی کو لا محالہ جو ہے یہ قائل ہونا پڑتا ہے اس بات کا کہ اس دنیا کا جوڑ یا اس دنیا کی زندگی کا جوڑ ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے جو اس دنیا کی زندگی کے بعد میں آئے گی، جو تکمیل کرے گی، جو اس کی تکمیل کرے گی۔ اور یہ دونوں باتیں جو اللہ تعالیٰ نے رات کے ساتھ میں دن اور مرد کے ساتھ میں عورت لا کر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے
رات اور دن ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مرد اور عورت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس دنیا کی زندگی کو کمپلیمنٹ کریں گی آخرت کی زندگی۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوششیں جو ہے وہ مختلف ہے، جی جی، طرح طرح کے ہیں۔ تو اس میں سعی سے جو مراد مختلف مفسرین نے صرف یہ لی ہے کہ نہ صرف کوشش کرنا بلکہ کوشش کرنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے اسے بھی عربی زبان میں سعیہ سے مخاطب کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دو افراد ہے یا دو گروہ یا دو جماعت کے دو افراد ہیں، ان کی کوششیں اس زمانے میں اس دنیا میں مختلف ہے، تو اس سے آپ گناہ لیجئے اور نیکی کے اعمال لیجئے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں مختلف اعمال کرتے رہتا ہے، مختلف چیزوں کے اندر مشغول رہتا ہے، اور ہر انسان کا عمل اور ہر انسان کی وہ جو اسفیئر آف ایکٹیویٹیز ہے وہ دوسرے انسان کے اسفیئر آف ایکٹیویٹیز سے الگ مختلف۔ تو ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے انسانوں کا جو دنیا بھر کی تگ و دو ہے، بھاگ دوڑ، اس کو سب کو اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسا قرآن مجید میں جیسا ہے لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، اور اس کوششوں کے نتیجے میں جو کچھ اس کے سامنے آئے گا وہی اس کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی معنی ہے کہ انسان جو اس زندگی میں جو کچھ بھی کوشش کر رہا ہے اسی کا نتیجہ اس کو دیکھنے کے لیے ملے گا۔ اور جیسا کہ آگے کی آیتوں میں آتا ہے، اس پر جو قسم یا شہادت لائی گئی ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آگے کی جو 4 آیتیں ہیں اس کی مدد سے سمجھائیں گے۔ اس سعیکم میں ایک چیز ہے سعا یا سعا، عربی کا لفظ ہے جس کی میننگ آتی ہے دوڑنا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چیز اسلامک ٹرم میں جو آتا ہے سعی جو کرتے ہیں حج کے موقع سے، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو دوڑی تھی 2 پہاڑیوں پہ، تو اسی کو پورا کرنے کے لیے سعی کرتے ہیں۔ سعی کا مطلب دوڑنا، اس لیے اگر ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جائے کہ بے شک تم لوگوں کی دوڑ بھاگ تگ و دو جو زندگی کی کوششیں وہ مختلف ہیں۔ اور آپ نے جو آیت پڑھی تو اس میں یہ ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، یعنی سعی کی میننگ ایک تو کوشش اور دوسری نتیجہ کوشش، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک اس کی جو نتیجہ کوشش ہے وہ ان کو دکھائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، کہ تو جس نے عنایت کیا، داد و دہش کیا، دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، حسنہ سے مراد الکلمۃ الحسنى، یہاں سے زیادہ تر مفسرین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی مراد لیے ہیں، اور اگر اچھی باتوں کو بھی لیتے ہیں تو اس میں تمام اچھی باتوں میں سب سے ٹاپ پہ تو لا الہ الا اللہ، یعنی کسی انسان کے اچھا ہونے کے لیے 3 اسٹیپ بتائے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر سخاوت کا مادہ، دوسرا یہ ہے کہ تقوی ہو۔ تقوی میں مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر چیز، تمام چیزوں سے بچنا، اور خاص طور سے جو چیز ہم عنایت کر رہے ہیں کسی کو تو ریاکاری سے بچنا، اس لیے کہ آتا کے بعد واتقا ہے۔ اور جو یہ دوسرا اسٹیپ ہے اس کے کراس کرنے کے بعد جب تیسرا اسٹیپ آ رہا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، اگر کسی نے ان تینوں کو، تمام مطالبات جو درکار ہیں من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان تمام مطالبات کو پورا کرتے ہوئے ان تینوں پہ کاربند رہا تو وہ شخص کامیاب ہے۔ اور مولانا امین احسن اصلاحی نے تھوڑا سا وہاں سے ڈیویٹ کیا ہے، تھوڑا ہٹے ہیں وہ، اور انہوں نے کہا کہ حسنہ جو ہے یہ صفت ہے اور اس کا موصوف جو ہے یہاں محذوف ہے، اور وہاں انہوں نے محذوف موصوف کو لایا ہے عاقبہ، العاقبت۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے سچ کی تصدیق کی، مطلب یہ تمام سچائیاں ہیں، نیکیاں سچائیاں ہیں، کلمہ شہادت سچائی ہے، اللہ کی راہ میں دینا سچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا سچائی ہے، تو ان سب سچی باتوں کو سچ جاننا
اس کی تصدیق کرنا اور اس پر عمل کرنا، تو در اصل میں وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس کی آخرت یا اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوگا۔ اس طریقے سے انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر، اس لیے کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کے اندر اگر اعطاء کی صفات ہیں، جی تقویٰ کی صفات ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جی جو بہت ساری برائیوں سے بچتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے ان کے پاس، جی داد و دہش بھی کرتے ہیں، تقویٰ بھی لیکن ایمان نہیں ہے، تو صدق بالحسنہ اگر نہیں ہے اس کے اندر تو پھر یہ دونوں چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ صحیح صحیح اگر صدق بالحسنہ ہے اور اگر ان چیزوں میں کمی ہے، جی یعنی اگر بخل ہے یا متقی اتنا نہیں ہے جو درکار ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے یا اپنی گناہوں کی سزا پا کر کے وہ جنت میں جائے۔ لیکن صدق بالحسنہ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ یا آخرت پر ہی مان لانا، اصل میں کلمہ لا الہ الا اللہ میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں۔ جی 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 تو اگر جو اس کا اقرار کر لیا تو پھر اس کے لیے آگے خوشخبری ہے۔ جی جی وہ خوشخبری یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے مولانا، وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو اچھے راستے پر چلنا جو ہے اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یعنی وہ چیزیں جو ایک بدکار انسان کے لیے بڑا مشکل نظر آتی ہے، اور ایک انسان ایک عام انسان ہے، آپ سوچیے ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھنا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو آدمی طے کر لے اور اس کو وہ اس بات کا عزم کر لے کہ اس کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو ہم ایسے بہت سارے لوگوں سے واقف ہے کہ جن کے لیے تہجد کی نماز کو اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اور بہت باقاعدگی سے جو ہے وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ درس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ایک انسان اس سچ کو سمجھ لیتا ہے اور ان نیکیوں کے اثرات اور نیکیوں کے انجام کو بھی سمجھ لیتا ہے، اور جب اس پر وہ چلنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پہ چلنا جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اصحاب مہیا فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ میں یہ نیکیوں کا کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے اس ایک آیت کے اندر شامل ہیں، فَسَيُنَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے آخر میں کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، ایک سے زائد راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی مفسرین نے یہی مراد لی ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان راہوں پر، نیکیوں کے راہوں پر چلنا جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف اب جو ہے ایک دوسرے شخص جو دوسری جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا بیان آ رہا ہے۔ اب یہ اس میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس میں ایک بات یہ ہے کہ توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے۔ ایک مصرع ہم نے کہیں پڑھا تھا جو یاد ہے کہ توفیق بانداز ہمت ہے ازل سے، اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق اتنی ہی دی جاتی ہے جتنی انسان کوشش کرتا ہے۔ جی جی، تو انسان اپنے دل کو پاکیزہ رکھے اور صحیح راستے کے لیے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں پر چلنا اس کے لیے آسان کر۔ مولانا آپ نے بہت صحیح کہا۔ میں ناظرین کو، جن لوگوں نے سورہ کہف ہمارے ساتھ میں سورہ کہف کا مطالعہ کیا، وہاں آپ سورہ کہف میں وہ جو نوجوان تھے اصحاب کہف، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ارادہ کیا، اور جب وہ کھڑے ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کیا اور ان کے دلوں کو باندھ دیا۔ تو دلوں کو باندھنا، ہدایت کی زیادتی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان پہلے اس کے لیے جد و جہد کرے، عزم کرے، ارادہ کرے اور کھڑا ہو جائے اس کے لیے۔ وہاں کاموں سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کھڑے ہوئے۔ مفسرین نے یہ کہا کہ انہوں نے ارادہ کیا اور اس ارادوں کی تکمیل میں وہ چل پڑے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مزید ان کو تقویت عطا کی۔ اور یہ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا ان سعیکم، تمہاری کوششیں
تمہارا دوڑ بھاگ کرنا. یعنی گویا کہ وہ تمام چیزوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ انسان اچھائی کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر یہ راستے آسان کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد وَأَمَّا مَن بَخِلَ، دیکھیے ٹھیک 3 صفات ایک اچھے انسان کی پہلی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک اس کے اپوزٹ 3 صفات بیان کیے جا رہے ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جو شخص بخل اختیار کرے. وَاسْتَغْنَا، اور استغنا کی میننگ آتی ہے وہ بے نیازی، لاپرواہی، اور لاپرواہی کی زندگی گزارا، بے نیازی اختیار کیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور حسنہ یعنی اچھی بات کا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے مشکل والے راستے. میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کذب بالحسنى میں اب جیسے ہم نے پہلی آیت میں بتائے تھے اسی طریقے سے اس آیت میں بھی ہم صرف یہی بتائیں گے کہ اس میں صرف ایمان کا انکار نہیں ہے بلکہ تمام اچھی، اس کو میں اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، وہ مال جس سے اس کو بہت محبت ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ انفاق، یہ خرچ کرنا، اس کا کچھ بھی پھل اس کو اس دنیا میں یا اس کے بعد آنے والی دنیا میں نہیں ملے گا، آپ مجھے بتائیے کہ ایک انسان اس فطری محبت کے باوجود وہ مال اللہ کے راہ میں کیوں لگائے گا؟ ایک سیدھی سی بات. تو دراصل میں کسی کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا سچ بولنا یا نیکی کرنا دراصل میں اس بات کی شہادت ہے اور اس بات کی دلالت ہے کہ اس کا اس امر پہ یقین ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا نتیجہ مجھے اس دنیا میں بھی اچھا ہی ملے گا، اور اس کے بعد والی جو دنیا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اس اعمال کا اجر عطا کرے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ میرے خیال سورہ نحل میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحييننه حیاتا طیبہ. تو یہاں پہ نہ صرف آخرت بلکہ اس آیت میں تو بہت صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہترین حیات دے گا ایسے شخص کے لیے جو نیک عمل کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور وہ مومن ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس زندگی میں بھی بہترین زندگی عطا کریں گے. تو اس کے برخلاف ایک ایسا آدمی ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، ظاہر بات ہے کہ جس کا آخرت کے بارے میں کوئی اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ کیوں اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ بخل جو ہے اور مال کی لالچ اس کے ہمیشہ آڑے آئے گی اور وہ اللہ کے راستے میں کبھی بھی خرچ نہیں کرے گا. اور وہ کیوں اللہ کے راستے میں، یا وہ کیوں ایسا نیکی کا کام کرے جس میں اسے فوری نقصان نظر آتا ہے. بعض اوقات سچ بولنے میں انسان کو فوری نقصان نظر آتا ہے، تو یہ فوری نقصان تو وہی برداشت کرے گا جس کو آخرت میں صلہ ملنے کی امید ہے. ایسا شخص جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ سچ کیوں بولے گا؟ یا وہ سود کا جو پیسہ یا حرام طریقے سے جو پیسہ آ رہا ہے اس کے نزدیک تو اس کی معاشی حالت اچھی ہو رہی ہے، تو وہ اس معاش کی بلندی اور یہ جو زندگی کی جو یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اگر اس کا وہ غلط طریقے سے جو ہے پیسہ آ کر وہ بھی اگر سدھر رہی ہے اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایسا سب کرنے سے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ باز رہے گا. جی، یہ بخل جو ہے، بخل کے تعلق سے قرآن اور احادیث میں بہت زیادہ باتیں آئی ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ویسا ہے. ویسے بخل کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ بخیل شخص جو ہے جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے. پھر بخل کے تعلق سے اور بھی قرآن شریف میں بہت ساری آیات ہیں، اور بعض احادیث میں تو یہ بھی ہے کہ مومن کے دل میں بخل نہیں آ سکتا. جو ایمان والا ہے، جی، 2 چیزیں ایسی ہیں جو مومن کے دل میں نہیں آئیں گی، جس میں سے ایک بخل کا بھی تذکرہ کیا گیا. گویا کہ بخل یہ بہت مذموم صفت ہے. اور وستغنا میں یہ کہ لاپرواہی، یعنی یہ کام کریں نہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، یعنی لاپرواہی کی زندگی گزارنا. استغنا ہو کہ ہمیں اللہ رسول سے کوئی مطلب نہیں، خاص طور پر آخرت سے جو ہے ایک دم لاپرواہی یا غفلت کی جو روش اختیار کرتے ہیں جو جماعت یا جو لوگ، ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ
آخرت کے بارے میں ایک دم بے نیاز اور ایک دم لاپرواہ ہے، کیونکہ دراصل وہ یہ نہیں رکھتے، اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس میں پھر وہی بات ہے جو آپ نے پہلے بتایا کہ تمام اچھی چیزوں کا انکار کرنا۔ پھر یہ جو آیت ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے، یسر یسر کی میں آسان کرنا، آسان کر دیں گے مشکل کو، یعنی مشکل کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ اب ایک حدیث مجھے وہ یاد آ رہی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں گئے، کسی میت کو تدفین کیا جانے کا عمل شروع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ایک تنکا لے کر کے کچھ لکھنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، جس کو جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، وہ سب کے سب لکھ دیا گیا، ٹوٹل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ توکل کر لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں اسی لکھے ہوئے پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ، ہر انسان کے لیے وہی راستہ آسان کیا گیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ تو اگر ہمارے اور آپ کے لیے اچھے کام کرنا آسان لگ رہا ہے تو خدا سے خیر کی طلب مزید کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ٹھیک یہاں بیان کر دیا کہ جو صحیح راستے پہ نہیں رہا، جس نے بخل کا راستہ اختیار کیا، استغنا کا راستہ اختیار کیا اور اچھی باتوں کو جھٹلایا، تو اس کے لیے مشکل راستہ آسان کر دیں گے۔ مشکل راستہ سے مراد وہی جہنم کا راستہ، جہنم کا راستہ مطلب وہی ہے کہ اس کے لیے جہنم پر جہنم کی طرف جانے والے راستے کو، یہ دراصل امہال ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جو چھوٹ دیتے ہیں وہ اسی قسم کی بات ہے کہ جو آدمی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، اور یہ دوسری جتنی سارے گناہوں کے راستے ہیں اور جو گناہوں کی مختلف قسمیں ہیں، جب اس پہ آدمی چلنا شروع کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اور پھر ایسے برے کام ایک انسان کرتا ہے مولانا کہ جس کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک انسان ایسے بھی کام کر سکتا ہے۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی لائف پارٹنر کو، اپنی بیوی کو یا اپنی محبوبہ کو قتل کر کے اس کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے جو ہے اس میں ڈرین کے اندر بہا دیا۔ ہم نے ایسے بہت سارے خبریں پڑھی ہیں، تو میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ ایک انسان کے لیے ایسا کیسا ممکن ہے کہ وہ ایسا کر جائے۔ تو یہ مجھے یہی آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کو جو اس قسم کے برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر چلنا جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ نہیں تو ایک سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ سب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی کرتے ہوئے کسی کو دیکھے انسان تو رونگٹے کھڑے ہو جائے، پھر وہ اپنے ہاتھ سے یہ کام انجام کیسے دے سکتا ہے۔ تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وہ مشکل راستے، مشکل کام یا جہنم کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ایک برا انسان ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو برے انسانوں کی صحبت دے دیتا ہے، جی تو پھر وہ اکیلا نہیں ہوتا، اور پھر اس کی بری صحبت اس کو جہاں چاہے لے کے چلی جائے، اور پھر اس کے لیے 2-3 لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کام کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چڑھتے ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ڈھیل دیتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ وہ جہنم کی وادی میں جا پہنچتا ہے۔ جی میں تو اکثر کلاسوں میں سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خیر کا کام کرے گا۔ اگر اس کے دل میں کچھ مادہ ہے، مان لیں ایگزامپل میں یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کسی کو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہو اور خانہ کعبہ میں جھاڑو لگانے کی اس کی ڈیوٹی لگ جائے تو وہ نہ چاہتے ہوئے نماز پڑھے گا، وہ بھی خانہ کعبہ میں پڑھے گا۔ اور کوئی شخص جو اندر سے گندا ہے، جو اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے، تو اس کے لیے تمام راستے مہیا ہونے کے بعد بھی کچھ ایسے راستے نکل آئیں گے کہ وہ غلط راستے پہ لگ جائے گا۔ صحیح۔ اس کے بعد ہے وما یغنی عنہ مالہ وما تردى، اور نہیں کام آئیں گے اسے اس کا مال جب وہ ڈال دیا جائے گا۔ اس میں مفسرین نے دونوں باتیں بیان کی کہ جب وہ پھینک دیا جائے گا قبر کے گڑھے میں، یا کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ جب وہ
پھینک دیا جائے گا جہنم کے گڑھے میں۔ تو اس نے جو کچھ مال یہ کمایا اور اس سے بخل سے کام لیا اور آخرت سے بے فکر ہو گیا اور اللہ کے راستے میں اس نے اس کو خرچ نہیں کیا، تو یہ تمام مال اور جو اس نے کمایا، جو برائیوں کا جو اس کا نتیجہ ہے، وہ جو اس کے کام کاج اور اس کے اعمال و حرکات و سکنات اس دنیا میں رہے، وہ سب کے سب اس میں سے اس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب وہ کہ جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ ماں کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، ایک تو ماں نافیہ یعنی نہیں کام آنے والا، کوئی بے نیاز نہیں کرنے والی ہے ان کی مال و دولت، اور ایک ماں استفہامیہ بھی ہے، یعنی ایک سوالیہ، وہ بھی سوالیہ ایسا جو نافیہ کے انداز میں سوالیہ کہ کیا کام آئے گا، کیا کام آئے گا، کیا کام آئے گا اس کا مال اسے جب وہ ڈال دے۔ تردہ کی اصل میننگ آتی ہے، تردہ میں اوپر سے اونچائی سے نیچے کی طرف گرنا، اس لیے وہ جہاں پہ حرام اور حلال کھانے کا ذکر ہے، تقریباً یہ سورہ مائدہ میں ہے لگ بھگ، کہ وَالنَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، یعنی کون کون سے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، جس میں سے ایک متردیہ کا لفظ بھی آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جانور جو اوپر سے گر کے موت ہو گئی ہو، جس کی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ تو تردہ کے اصل میننگ آتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف گرنا۔ مفسرین نے بتایا تردہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب اسے قبر میں ڈال دیا جائے تو اس کا کمایا ہوا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور ایک مطلب تو یہ کہ جب جہنم میں چلا جائے گا تو جتنی دولت جمع کیے رہے گا، کوئی دولت جہنم سے اس کو چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ یعنی یہ جو ہے انسان کی آخری انتہا ہے، چاہے وہ قبر میں جائے چاہے وہ جہنم یا تو جہنم میں جائے، یعنی موت کے فوراً بعد اس کی جتنی دولت ہے وہ کام نہیں آنے والی۔ اس لیے ہمیں دنیا میں جو چیز جمع کریں اسے کوشش یہ کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یا نیک کاموں میں لگائیں، یا اپنے اوپر حلال طریقے سے خرچ کریں۔ اور اگر بچوں کے لیے جمع کرنا، جیسے کہ پچھلی بار بات آئی تھی کہ بچوں کو اس حالت میں چھوڑنا کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کو غنی چھوڑ کر کے جائیں۔ تو بچوں کو غنی چھوڑ کر کے جانا یہ بہتر چیز ہے، لیکن اسی شکل میں جب کہ ہم ان کی ویسی تربیت کریں۔ اگر ویسی تربیت نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ مال جو ہے ہمارے لیے وبال جان ہو جائے۔ تو مال اگر بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں تو ویسی تربیت کر کے جائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے ہم نے سورۃ اللیل کی پہلی 11 آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ صورت ہم اگلی نشست میں پوری کریں گے، اس کا احاطہ کریں گے۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اگلی جمعرات کو 9:30 بجے محفل تذکیر میں آپ دوبارہ شامل ہوں اور اس سورے کی بقیہ آیتوں کی تفسیر جو ہے وہ آپ ضرور سنیں، اور ہمارے چینل کو پروموٹ کرنے میں ہماری مدد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔